بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ہدایت علی خان اور آپ دیکھ رہے ہیں اسمارٹ ٹی وی۔ ناظرین، آج کا جو ہمارا پروگرام ہے وہ حجامہ کے حوالے سے ہے کہ حجامہ سنت تو ہے تو اس کی تعریف کیا ہے اور کیسے اس کا کیا جاتا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر عبدالرحمان صاحب، ان سے اس کے بارے میں پوچھتے ہیں جو کہ حجامہ کے اسپیشلسٹ ہیں، تو ان کے طریقہ کار پوچھتے ہیں کہ کیسے کیا جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ حجامہ سنت تو ہے، اس کے اسلامی پوائنٹ آف ویو سے کیسے اس کے بارے میں ذرا بتائیے گا۔ جی بالکل، اس میں یہ ہے کہ جیسا کہ ہم جانتے ہیں حجامہ سنت طریقہ علاج ہے، تو جیسا کہ ہمارے معاشرے میں اگر دیکھا جائے تو ایلوپیتھک ٹریٹمنٹ ہے، باقی سارے ٹریٹمنٹ ہیں، ہومیوپیتھک ہے، یونانی ٹریٹمنٹ ہے، چائنیز ہے، تو ہر ایک اپنی جگہ پہ قابل قدر ہے اور درست ہے۔ سب کا کام انسانی صحت کا کام کرنا ہے۔ جیسا کہ حجامہ سنت طریقہ علاج ہے، سنت کا مطلب ہے کہ اللہ کے نبی کا بتایا ہوا طریقہ علاج ہے، اپنایا ہوا طریقہ علاج ہے۔ تو ایک روایت میں بھی ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی جو معراج کا واقعہ ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ میرا جو گزر جس آسمان سے جس فرشتوں سے بھی ہوا، فرشتوں کی جس ماں سے بھی ہوا، انہوں نے کہا کہ اپنی امت سے کہیں کہ حجامہ پڑھو، اے نبی اپنی امت سے حجامہ کا حکم فرمائیں۔ تو اس لحاظ سے ہمارا یہ جو طریقہ علاج ہے یہ قابل قدر زیادہ ہے، کیونکہ اللہ کے نبی زبان نبوت سے یہ بتایا گیا اور تصدیق شدہ اور اللہ کے نبی نے خود بھی حجامہ کروایا۔ تو اس میں اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اس کے بہت ساری ویلیو اور اس میں دوسرا کہ اس میں ہر مرض کا مکمل علاج ہے۔ جی اچھا، اس کا طریقہ جو اس کا پروسیجر کیا ہے؟ جی، اس میں پروسیجر ہے کہ اس میں ڈسپوزیبل کپس ہوتے ہیں، ڈفرینٹ پوائنٹس ہوتے ہیں اکارڈنگ ٹو کنڈیشن۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ حجامہ میں کچھ کنڈیشن بھی ہوتی ہیں جن کے تحت آپ حجامہ کروا سکتے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی ایشو ہے تب بھی آپ حجامہ کروا سکتے ہیں، اگر آپ کو کوئی نہیں ایشو تو تب بھی آپ حجامہ کروا سکتے ہیں۔ اس میں پوائنٹس ہوتے ہیں، ایک مخصوص پوائنٹ پر، مطلب کہ ہمارے پاس بلڈ پریشر کے لیے کوئی پیشنٹ آیا ہے تو اس کا ایک مخصوص پوائنٹ ہے جہاں پہ ہم نے حجامہ کرنا ہے، تو اس پوائنٹ پہ ہم ایک ڈسپوزیبل کپس کے ذریعے ہم کچھ دیر کے لیے ویکیوم کریں گے، اور ویکیوم کے بعد اس میں کچھ ٹائم کے بعد تاکہ نیچے سے جو بلڈ جمع ہو جائے، اس کے بعد اس میں تھوڑے ہلکے سے کٹس لگا دیے جاتے ہیں، اور اس کے بعد کچھ ٹائم کے بعد اسے ریموو کر دیا جاتا ہے۔ تو اس میں کوئی بھی پین وغیرہ نہیں ہوتی اور نہ ہی اس سے کوئی ویکنس یا کوئی اس کے سائڈ افیکٹس ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اس سے جو حجامہ ہے اس سے کون کون سی بیماریوں کا علاج ہے ممکن اس کا؟ جی، حجامہ سے جو اس سے بلڈ کے ریلیٹڈ جتنے بھی ڈیزیز ہیں ان کا بہت ہی افیکٹو ریزلٹس ہیں، جیسے کہ لائک یورک ایسڈ، کولیسٹرول، بلڈ پریشر، گھٹنوں کا درد، پین مینجمنٹ کے لیے بہت افیکٹو ریزلٹس ہیں۔ اگر آپ کو شیاٹیکا پین ہے، مائگرین، ہاتھ سر کا درد ہے، کمر کے نچلے حصے کا درد ہے، گھٹنوں کا درد ہے، تو ان سب بیماریوں کے لیے آپ حجامہ کروا سکتے ہیں۔ اچھا، اس میں کب کہاں پہ لگتے ہیں؟ کوئی مخصوص جگہ ہوتی ہے جہاں پہ لگانے سے یہ اسی بیماری کے علاج کے لیے ہوتا ہے مختص؟ جی بالکل، اس میں یہ ہے کہ اکارڈنگ ٹو کنڈیشن، مطلب کہ ہر بیماری کے لیے ریسرچ کے مطابق پہلے تو کچھ سنا پوائنٹس ہیں جن پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامہ کروایا ہوا ہے جو حدیث کی روح سے بھی ثابت ہیں، اور دوسرا یہ کہ اکارڈنگ ٹو ریسرچ آہستہ آہستہ ہمیں جو پتہ لگتا گیا یہ پوائنٹس کے افیکٹو ریزلٹس کی وجہ سے کہ کس کس پوائنٹ پہ بلڈ پریشر کے لیے کون سے پوائنٹس ہیں، تو اس طرح 400 پلس پوائنٹس ہیں حجامہ کے باڈی میں، جن میں اکارڈنگ ٹو کنڈیشن پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے کہ حجامہ کس پوائنٹ پہ کیا جانا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ آج کل رمضان ہے، روزے، تو کیا اس روزے کے حالت میں بھی ہم کروا سکتے ہیں؟ جی بالکل، حجامہ کے لیے ہمارے پاس جو بھی پیشنٹ کال کرتا ہے یا اپائنٹمنٹ لیتے ہیں انہیں ہم جو گائڈ کرتے ہیں کہ آنے سے پہلے جو ہے احتیاطی تدابیر ہیں، اس میں فاسٹنگ ضروری ہے، یعنی کہ آپ کا 2 سے 3 گھنٹے کا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ بہت ضروری ہے۔ فاسٹنگ کا 2 سے 3 گھنٹے کا کھانے کا وقفہ ہونا چاہیے۔ تو اس لحاظ سے جیسے روزے میں ہماری الحمدللہ فاسٹنگ ہوتی ہے تو اس میں جو حجامہ وہ بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ دوسرا اس میں آپ کو بتاؤں کہ ہماری باڈی میں جو حجامہ کا مین فنکشن ہے بیسک جو ہے وہ آپ کی باڈی سے ٹاکسنس، ڈیڈ سیلز اور ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ کو ریموو کرنا ہے۔ ہمارے سارے جسم میں ٹاکسنس ہوتے ہیں، جیسا کہ ہم دودھ پیتے ہیں تو اس میں بھی ٹاکسنس ہیں۔ وہ کیسے ٹاکسنس ہے کہ ہم دودھ پیتے ہیں، وہ بھینس کو انجیکشن لگتا ہے، انجیکشن کے تھرو وہ دودھ میں ٹاکسن چل جاتے ہیں اور وہ ہماری باڈی میں آ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سارے ٹاکسنس ہوتے ہیں باڈی میں، اور باڈی ہماری خود بھی ٹاکسنس بناتی ہے، تو کچھ ٹاکسنس جو وہ باڈی واش آؤٹ کر دیتی ہے، کچھ باڈی میں رہ جاتے ہیں جس کی وجہ سے پھر وہ آہستہ جمع ہوتے رہتے ہیں، اس سے یورک ایسڈ، کولیسٹرول اور بلڈ پریشر کی بیماریاں ہوتی ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے گا کہ اس میں کیا کتنی ٹائپ کی ہوتی ہے؟ جی، کپنگ کی جو ٹائپس ہیں اس میں تین ٹائپس کی کپنگ ہوتی ہے۔ ویٹ کپنگ ہے جسے ہم حجامہ بولتے ہیں، ڈرائی کپنگ ہے۔ ڈرائی کپنگ میں یہ ہے کہ صرف کپس ڈرائی کپنگ کی جاتی ہے، اس میں کٹس وغیرہ یا بلڈ نہیں آتا، اور تیسرا یہ کپنگ مساج ہے۔ ان تینوں کا پروسیجر علیحدہ ہے، ان کے ریزلٹس علیحدہ ہیں، ان کے کنڈیشنز علیحدہ ہیں۔ اچھا سر، آپ کی جو فیصل آباد میں یا اس کے پاکستان میں کہاں کہاں پر برانچیز ہیں؟
جی اس میں ہم کیمپنگ کا سلسلہ میرا چلتا ہے، یعنی کہ میں مختلف پاکستان کے مختلف علاقہ جات میں جا کے کیمپنگ کرتا ہوں تاکہ سنت طریقہ علاج کو ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا سکیں۔ دوسرا جو میرے اس کے پرماننٹ سینٹرز ہیں، میں سرگودا میں ہر جمعرات کو میں سرگودا بیٹھتا ہوں۔ سرگودا ہمارا سینٹر ہے سیٹلائٹ ٹاؤن میں، اور جو ہمارا پرانا سینٹر ہے مین برانچ ہے ہماری فیصل آباد میں ہے، افضل کی جامع سینٹر سوسان روڈ۔ اچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسے وہ حجامہ کرواتے تھے، ایک سنت عمل ہے، تو کون سے ایسے وہ پوائنٹ تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ وہاں پہ کرواتے تھے حجامہ باڈی میں، تو اس کے بارے میں بتائیے گا۔ جی اس میں یہ کہ کچھ باڈی میں کچھ سننا پوائنٹس ہیں جو کہ حدیث کے روح سے بھی ثابت ہیں، جیسا کہ ایک کمر کے یہ سینٹر پہ ایک پوائنٹ ہے شولڈر پہ، اس کے بارے میں حدیث میں کہ ایک پوائنٹ میں 70 سے زائد بیماریوں کی شفا ہے، اسے ہم سننا پوائنٹ بولتے ہیں۔ جیسا یہ ساتھ یہ پوائنٹ ہے تو اس کے بارے میں بھی حدیث میں ہے کہ اس پوائنٹ میں کالے جادو کا مکمل علاج ہے۔ تو جیسا کہ دوسری بیماریوں کے ساتھ ساتھ حجامہ میں روحانی علاج بھی ہے، کیونکہ جسمانی علاج ہے اللہ کے نبی کا بتایا ہوا ہے، تو اس میں جسمانی اور روحانی دونوں علاج ممکن ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ نے جو ویور کو اس کے بارے میں بتایا، کیونکہ آج کل تو بہت سے حکیم جو ہے غلط دوائیں دے کے ہمیں ایک بیماری سے دوسری بیماری میں مبتلا کر دیتے ہیں، لیکن ایک سنت عمل ہے اس کے بارے میں آپ نے عوام کو ویور کو گائیڈ کیا، تو بہت شکریہ سر، آپ کے ساتھ بات کر کے بہت اچھا لگا۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں ایک اور پروگرام میں اس کے حوالے سے، تب تک کے لیے